السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی تو آج ہمارا نعت کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر جو تھا وہ مولانا ظفر علی خان کے انٹروڈکشن کا تعارف کا تھا۔ دوسرا لیکچر نعت کا آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں تشریح کے حوالے سے۔ جی تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نعت جو ہے مولانا ظفر علی خان نے لکھی تھی، تو اس کے اشعار کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ جی پہلا آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ نعت میں جو ہے نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے شعر کی ریڈنگ کی تھی، تو اب ہم اس کی تشریح کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے حل لغت دیکھیں گے۔ تمنا، آرزو، بس رہے، جی رہے، تم ہی تو ہو، صرف تم، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے۔ جی ہمیشہ تشریح لکھتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے ہمیں دو جملے جو ہیں وہ شاعر کے انٹروڈکشن کے دینے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ نظم جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان نے لکھی ہے، تو ان کے حوالے سے ہم اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ نظم و نثر کے مرد میدان مولانا ظفر علی خان کی قلم میں تلوار کی سی کاٹ ہے۔ ان کی شاعری میں ایسی بے ساختگی ہے کہ ان کے اشعار زبان زد عام ہو جاتے ہیں۔ جی تشریح طلب شعر میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی دھڑکتے ہیں، ان کی محبت کے لیے ہمارے دل زندہ ہیں۔ ہمارے دل کی خواہش اور آرزو جو ہے وہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری تمام امیدوں کا محور اور مرکز بھی آپ ہی ہیں۔ ہماری مشکلات ہمیں گھیرے رہتی ہیں، ہماری پریشانیاں ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں، لیکن ایسے میں اگر کوئی چیز جو ہے وہ ہمارے دل کو تازہ دم رکھتی ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جیسا کہ بارش جو ہے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، کمزور مرجھائے ہوئے درختوں کو غذا پہنچا کر سرسبز تازہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کو یا ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو اس کا حوالہ شعر جو ہے وہ یہ ہے: وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جی اس کے ساتھ ہم اس سے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھوٹا جو سینہ شب تار الست سے، اس نور اولی کا اجالا تم ہی تو ہو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، سینہ شب رات کا سینہ، تار الست، الست کی تاریک رات۔ آپ لوگوں کو الست کی تاریک رات کے متعلق تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ یہ وہ تاریک شب تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام ارواح کو جمع کیا، تمام روحوں کو جو ہے وہ جمع کیا تھا، اور پھر اپنی بندگی اور اطاعت کا اقرار لیا تھا۔ اس رات کو جو ہے یوم الست کہا جاتا ہے۔ جی تو مزید ہم اس کی تشریح کے اندر جو ہے مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ نور اولی، سب سے پہلا نور۔ اچھا جی، اس کا مفہوم کہ یوم الست کی تاریک شب کے درمیان جب خدا کی ذات کا نور ظاہر ہوا تو اس نور کا اجالا کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ پھر سے وہی بتاؤں گی کہ دو جملے جیسا کہ میں نے پہلی شعر میں عرض کیے تھے، وہی دو جملے جو ہیں آپ نے ہر تشریح کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے، اور اس کے بعد جو مزید اس کی تشریح کرنی ہے، ون ٹائم پھر رپیٹ کر دیتی ہوں۔ نظم و نثر کے مرد میدان مولانا ظفر علی خان کی قلم میں تلوار کی سی کاٹ ہے۔ ان کی شاعری میں ایسی بے ساختگی ہے کہ ان کے اشعار زبان زد عام ہو جاتے ہیں، یعنی ہر خاص و عام کی زبان پر جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں ان کے اشعار۔ اب یہاں پر تشریح طلب شعر میں مولانا ظفر علی خان یہ کہہ رہے ہیں بڑی عمدگی کے ساتھ کہ شب تار الست، اس کو بطور جو ہے تلمیح استعمال کیا گیا ہے، جس میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی الست کی رات کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے تمام روحوں کو جمع کر کے
جمع کیا تھا، پھر ان سے عہد لیا تھا کہ وہ رسولوں پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو ہے وہ لے کر آئیں گی۔ خدا نے جب تمام ارواح سے بطور گواہی پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو سب نے یک بیک زبان یعنی کہ سب نے اکٹھے ایک ہی زبان میں جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب اور آقا و مالک ہیں۔ روزے الست آنکھ جو کھولی شعور نے، قدرت نے ایک نور سا ہاتھوں میں رکھ دیا۔ جی مزید اس کی وضاحت کرتے ہیں دوسرے مصرعے کی۔ دنیا میں خدا کی توحید اور اس کی وحدانیت کی روشنی کس نے پھیلائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ جہالت میں جی رہے تھے، کفر و شرک عام تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول چکا تھا۔ حتیٰ کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں تھی، عبادت کرنے کے لیے اس کے ملائکہ ہی کافی تھے، لیکن اس نے جو دنیا بنائی وہ صرف اس لیے بنائی کہ اپنے محبوب کی وجہ سے بنائی، تاکہ وہ جو ہے وہ اپنا جلوہ اور اپنے محبوب کا جلوہ جو ہے وہ دنیا میں دکھا سکے۔ جی تیسرا شعر ہے ہمارا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولیٰ تم ہی تو ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی غایت مقصد، غایت اولیٰ اول ترین افضل ترین مقصد، اولیٰ ویسے تو پہلے کو کہتے ہیں، یعنی کہ افضل بھی وہی ہوتا ہے جو نمبر 1 پہ ہوتا ہے، تو وہ مقصد جو سب سے پہلے نمبر پر ہو۔ مفہوم اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے، یہ تمام کائنات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کی گئی۔ کائنات کی پیدائش کے جتنے بھی مقصد تھے، لیکن سب سے پہلا، سب سے اولین، سب سے بڑا اور بنیادی مقصد کیا تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ جی اس کے ساتھ ہی اس کی تشریح کی طرف جائیں گے ہم۔ شاعر کہتا ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو ہے یہ دنیا تخلیق کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور سب پیغمبروں کے آخر میں ہوا، جس وقت دنیا تاریخ کے دور میں داخل ہو گئی اور دنیا کی یہ محفل سج گئی، تو پھر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ جیسا کہ زمین آسمان کچھ بھی پیدا نہ ہوتی جو منظور خلقت تمہاری۔ جی یہ اس کا حوالہ شعر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم مزید نیکسٹ اشعار کی طرف بڑھیں گے، نیکسٹ شعر کی طرف۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ جی وہ جگہ جہاں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، تو ایک مقام آیا تھا جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جلنا شروع ہو گئے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت طلب کر لی تھی کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جلتے ہیں، اور وہ مقام کون سا تھا؟ سدرۃ المنتہا کا۔ جی تشریح کی طرف ہم جائیں گے۔ واقعہ معراج کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیج کر ساتوں آسمان کی سیر کے لیے بلوایا۔ ایک مقام آیا کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جلنے لگے۔ اس مقام پر نور الہی کی تجلیات اتنی زیادہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جیسی نوری مخلوق بھی اس کی تاب نہ لا سکی۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی معذرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ آگے میرے پر جلتے ہیں، اور وہ مقام کون سا تھا؟ سدرۃ المنتہا کا۔ چنانچہ اس سے آگے کا جو مقام ہے وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیا، اور اسے عالم بالا کہتے ہیں، کہ وہ مقام جہاں تک جبرائیل آپ کے ساتھ گئے سدرۃ المنتہا تھا، اور اس سے آگے کا جو مقام ہے جسے مقام عالم بالا کہا جاتا ہے، وہاں سے آگے تک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے تھے، اور وہاں کے جو اسرار تھے وہ صرف جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی، وہ سب جو ہیں وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، اس کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے جو ان باتوں کو جانتا ہو۔ جی نیکسٹ شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، اے تاج دار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ جی اس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں بے نواؤں کو سہارا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے تاجدار ہیں۔ مکہ بطحا اور یثرب مدینہ، ان کے الفاظ کے معنی بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں۔ گرتے ہوئے جو بے سہارا تھے، گر رہے تھے، تھام لیا جن کو سہارا دیا، تاجدار تاجدار تاج والے، یثرب مدینہ، بطحا مکہ۔ اچھا بطحا جو ہے وہ مکہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ پتھریلی زمین کو بطحا کہا جاتا تھا، اس سے مراد مکہ ہے، اور یثرب سے مراد جو ہے وہ مصائب کی جگہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہاں، تو اس کے بعد جو ہے اس کا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا گیا تھا۔ اب اس شعر میں تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ شاعر تشریح طلب شعر میں یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں سب کی مدد کی، سب کے لیے سہارا بنے، جو جہنم کے گڑھے میں گرتے ہوئے انسانیت کو بچانے والے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے جس نے لوگوں کی امداد کی، لوگوں کی مدد کی، اور جن لوگوں کو کوئی سہارا بننے کو تیار نہیں تھا ان کا سہارا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے، مکہ کی سرزمین پتھریلی ہے اور اسے وادی بطحا بھی کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 13 برس کے بعد آپ کو جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، یعنی کہ مصائب کی جگہ، اور آپ کی آمد سے اس کا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پڑنے سے یہ فائدہ ہوا کہ عرب و عجم جو تھے ان پر وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو گئے، اور عرب و عجم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ جی آج کا ہمارا آخری شعر ہے۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ رحمت جسے رحمت بنا کر بھیجا دو جہاں کے لیے، نظیر مثال، کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا دنیا میں دو جہانوں کی رحمت اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اچھا یہ اس کا حوالہ شعر میں بھول گئی ہوں، یہ ہزاروں سلام اس مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تھا ٹوٹے دلوں کا مہرباں سہارا۔ جی اس کی تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، جس طرح اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے، یعنی تمام عالم کا رب ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے رسول ہیں، یعنی کہ تمام عالم کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ رہتی دنیا تک سراپا رحمت ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی نظیر، اس بات کی مثال جو ہے وہ کہیں کوئی نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا محبوب ایک ہی بنایا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس کا حوالہ شعر ہے۔ مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ بچوں یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ اشعار کی تشریح کریں تو یہ جو بلاک میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو ماخذ کہا جاتا ہے۔ جب حوالہ متن لکھتے ہیں کہ نظم کا عنوان اور شاعر کا نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، جیسے کہ مولانا ظفر علی خان، اور اس کے ساتھ تیسری چیز آتی ہے یہ ماخذ جو کہ ہے بہارستان، تو یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ باقی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ مجھے جو ہے وہ کمنٹ کے سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مزید نعت کی ایکسرسائز دیکھنے کے لیے اس کا لیکچر نمبر 3 آپ
دیکھ لیجئے گا، اور اگر آپ نے اس کے شاعر کا جو ہے وہ تعارف دیکھنا ہے مولانا ظفر علی خاں کا، تو نعت کا لیکچر نمبر 1 دیکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔